الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو جد و جہد تھی محرم الحرام کے حوالے سے میں اس کے حوالے سے چند باتیں ذکر کر رہا تھا. آج کوشش کروں گا اس مختصر سے وقت میں ہم اس کی تکمیل کر سکیں کہ زندگیاں گزر جاتی ہیں اور حقیقت حال سے خبر نہیں ہوتی، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا حالات پیش آئے اور کیسے اندوناک حالات سے ہماری تاریخ گزری ہے. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جدوجہد جب سنجیدہ اور پڑھے لکھے افراد یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خلافت چاہتے تھے تو دل عجیب سا چاک ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کہ اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی یہ تک معلوم نہیں ہے کہ نواز رسول نے اتنی بڑی قربانی جو دی تھی وہ صرف اقتدار کی حرص میں دی تھی. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت حسین نے جب مدینہ چھوڑا، کچھ باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں، میں بات آگے سے شروع کروں گا. اگر پچھلی بات ذہن میں نہ ہو تو شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس قسم کی سختی کی گئی. اور ولید بن عتبہ ایک نرم شخصیت تھے، تو جب انہوں نے نرمی دکھائی حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین یہ حضرات مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو یزید کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ بھئی یہ نرمی تو مناسب نہیں ہے اور آپ کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے اور ان کو زبردستی کرنا چاہیے تھا ورنہ ان کو قتل کر دیتے، لیکن اللہ نے ان کی تلوار کو ان حضرات سے معمون رکھا، محفوظ رکھا. تو پھر ایک اور شخص عمرو بن سعید الاشدق، یہ وہ شخص ہے جو ولید کا ایک دست راز تھا اور انتہائی شقی اور بدبخت آدمی. کیسا شقی اور بدبخت شخص ہے کہ یہ جب مدینہ میں آیا اور یہ منبر رسول پہ چڑھا تو اس وقت وہ عجیب پیشن گوئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ثابت ہوئی کہ آپ نے فرمایا کہ قریش کا ایک جوان میرے اس منبر پہ چڑھے گا اور جیسے ہی وہ منبر پہ قدم رکھے گا اس کی نفسیر پھوٹ پڑے گی اور وہ شخص منافق ہوگا اور اس کی وجہ سے اسلام کو شدید نقصان پہنچے گا. چنانچہ یہ عمرو بن سعید الاشدق یہ جب منبر پہ چڑھا ہے تو اس کی نفسیر پھوٹ پڑی اور پھر اس نے کپڑے وغیرہ سے نفسیر روکی اور پھر وہی پیشن گوئی ثابت ہوئی. یہ تو ایک ظاہری پیشن گوئی تھی جو اہل ظاہر کو نظر آ گئی. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مطیع اور اس طریقے سے دیگر بہت سے صحابہ کرام نے بیعت کا منع کر دیا کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کریں. ایسے شقی شخص جس کے اوپر پیشن گوئیاں پیغمبر علیہ السلام کی ثابت ہو رہی ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. چنانچہ یہ منبر پہ چڑھا اور اس نے کہا کہ جہاں یہ لوگ گئے حضرت حسین پہلے مکے میں رہے اور 4 مہینے حضرت حسین مکے میں رہے، ایسے ہی حضرت عبداللہ بن زبیر نے پوری زندگی کا آخری حصہ 10 برس مکے میں گزارے. کہا جہاں یہ لوگ گئے ہیں میں ان کو چھوڑوں گا نہیں اور میں یہاں پر بھی چڑھائی کر کے ان کو ختم کروں گا یہاں تک کہ یہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لے. چنانچہ اس نے ایسی تقریر کی کہ جس میں اس نے واضح کیا کہ میں مکے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یعنی مکے کو بھی مقاتل گاہ یعنی قتل گاہ بنانے کی اس نے پہلے سے تقریر کر دیا. منبر رسول کے اوپر حرم کعبہ کے اوپر چڑھائی کی بات ہو، ظاہری بات ہے. حضرت عبداللہ بن مطیع اور اس طریقے سے دیگر جلیل القدر صحابہ ان کو قید کر دیا. جب وہ قید ہوئے تو صحابہ کرام اور دیگر حضرات میں بڑی پریشانی پیش آئی کہ یہ تو کوئی طریقہ نہیں اور نہ ہی آج تک ایسا ہوا کہ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے اس قدر سختی دکھائی گئی. خود سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ملک شام کا ایک بڑا خطہ بیعت نہیں ہوا. حضرت علی نے ان کے خلاف جنگ نہیں کی، نہ ہی ان کو مجبور کیا کہ تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، یعنی مجھے خلیفہ تسلیم کرو.
حضرت علی نے کوئی زبردستی نہیں کی. ایسے مسلمانوں پہ 8 صوبے تھے اور 8 صوبوں میں سے 7 صوبوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بیعت کر لی تھی ایک عرصے کے بعد، لیکن ایک صوبے نے بیعت نہیں کی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کے خلاف چڑھائی نہیں کی. چنانچہ مسلمانوں کا یہ وتیرہ نہیں ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کا یہ وتیرہ رہا تھا، طریقہ ایسا نہیں رہا تھا. چنانچہ یہ ایک اجنبی سی بات تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بڑے جلیل قدر صحابی اور سب صحابہ ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے اس وقت میں. تو یہ آئے اور عمرو بن سعید الاشدق کے پاس اور کہا کہ بھی آپ ان صحابہ کو چھوڑ دیں اور ان کی وجہ سے بہت بری اور یہ چیزیں، بڑی تفصیلی بات ہوئی، ایک تاریخ کے بڑے پنے ہیں اس کے اوپر. تو عمرو بن سعید نے جھڑک دی اور منع کر دیا. جب یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر لوگوں نے خود جیل خانے پہ حملہ کیا، جیل خانے کی دیوار توڑی اور دیوار توڑ کے ان صحابہ کرام کو آزاد کروایا. اور یہ حضرات پھر یہاں سے دوبارہ مکے روانہ ہو گئے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پاس. حضرت عبداللہ بن زبیر کوئی الگ سے خلافت نہیں بنا رہے تھے، یہ بات ایک طرف رکھی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ مکے میں تھے اور 4 مہینے مکے میں رہے. 8 ذی الحج کو حضرت حسین نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑنے کی وجہ بہت ساری تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طریقے سے دیگر کئی ایک صحابہ، ان حضرات نے حضرت حسین کو منع کیا کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں. لیکن حضرت حسین کے پاس سے بغداد سے خطوط اتنے آ چکے تھے، کوفہ سے خطوط اتنے آ چکے تھے کہ یہاں پہ 1 لاکھ کا لشکر ہے، وہ نعمان ابن بشیر کے پیچھے جمعہ نہیں پڑتا، ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتا، لہٰذا اگر آپ نہیں تشریف لائیں گے تو یہاں پر خون خرابہ ہو جائے گا، آپ ان کی کمان سنبھالیں. اور ذہن میں رکھیے گا حضرت حسین جو اس طرف جا رہے تھے وہ کمان سنبھالنے نہیں جا رہے تھے. مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا. 8 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو حضرت حسین روانہ ہوئے. اس سے بہت پہلے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا اور مسلم بن عقیل کوفہ پہنچ کے انہوں نے حالات کو دیکھا تو 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی. تو کوفہ کے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ کو وہاں کی کچھ شدت پسند قسم. نعمان ابن بشیر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی. 114 احادیث حضرت نعمان ابن بشیر سے مروی ہیں اور بہت بڑا نام ہے اور بہت بڑا مقام ہے حضرت نعمان ابن بشیر کا. ان کے مناقب اور ایسی ہے تو گھنٹوں لگ جائیں. حضرت نعمان ابن بشیر نے کو لوگوں نے کہا کہ یہ بیعت لے رہی ہیں، یہ ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں، آپ ان کے خلاف بات کریں. حضرت نعمان ابن بشیر نے چند باتیں کی. ایک بات ان میں سے یہ فرمائی کہ جب تک یہ حدود اللہ میں رہ کے کام کر رہے ہیں تو مجھے کوئی حق نہیں بنتا ان کو روکنے کا، اور میں ظالم بن کے طاقتور دکھاؤں اپنے آپ کو، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہے. حضرت نعمان ابن بشیر نے یہ بھی فرمایا کہ جب یہ حدود اللہ سے نکلیں گے تو مجھ سے زیادہ تیز تلوار ان کے اوپر کسی اور کی ہو نہیں سکتی. تو یہ اتنا سمجھیے کہ حضرت حسین کے بارے میں یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین یزید کی بجائے اپنی خلافت چاہتے تھے، ایسا کہیں بھی نہیں. ایک لفظ حضرت حسین سے نہ ہی حضرت حسین کے متعلقین سے ایسا کوئی منقول ہے. جن حضرات نے خط لکھے تھے وہ خط بھی فرما برداری کے لکھے تھے کہ ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہمیں سمجھائیے، ہم آگے بات کریں گے. حضرت حسین کا جو اصل مشن اور مقصد تھا وہ یہ تھا جو خلافت اسلامیہ کے اندر ایک غلط رخ اپنایا گیا ہے، یہ غلط رخ قابل اصلاح ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر کا بھی یہی مسلک تھا، سیدنا حسین کا بھی یہ مسلک تھا اور کئی دوسرے صحابہ کا بھی یہ مسلک تھا. کئی دوسرے حضرات اس مسئلے میں حضرت حسین کے ساتھ تھے جو جلیل القدر بھی تھے، بڑے بھی تھے، اکابر بھی تھے، بزرگ بھی تھے. لیکن حضرت حسین کو ہائی لائٹ اس لیے کیا جاتا ہے کہ حضرت حسین ایک محدث، مفسر اور ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ حضرت حسین ایک سیاسی شخصیت تھے. اور سیاسی شخصیات ہر زمانے میں ہائی لائٹ ہوتی ہیں، چاہے وہ پچھلا زمانہ ہو چاہے وہ آج کا زمانہ ہو، چاہے وہ شقی ابن شقی ہو چاہے وہ سعید ابن سعید ہو، یعنی چاہے وہ بدبخت ترین انسان ہو چاہے وہ بہت اچھا انسان ہو. حجاج ابن یوسف کو ایسا شخص نہیں ہے اس کو یاد رکھا جائے، لیکن سیاست اس کو یاد رکھنے پہ مجبور کرتی ہے کہ تاریخ کا حصہ ہے. چنانچہ سیدنا حسین اس زمانے میں سب سے زیادہ اوپر اس وجہ سے تھے کہ حضرت حسین کی نمبر 1 تو اپنی شخصیت جادوئی تھی اور دوسرا نسب کے حوالے سے ایسی مضبوط شخصیت تھی اور تیسرا حضرت حسین سیاسی شخصیت تھے. چنانچہ حضرت حسین کا اثر رسوخ ایسا تھا کہ ابتدا سے ہی یزید کو حضرت حسین کے بارے میں ڈر لگا ہوا تھا.
اسی وجہ سے اس نے بہت زیادہ سختی کی. اگر وہ سختی نہ کرتا تو کوئی مسئلہ ایسا نہ ہوتا. بعض حضرات کہتے ہیں یزید بہت اچھا تھا، اس نے دیکھو 4 مہینے تک مکے پہ چڑھائی نہیں کی. حضرت حسین بھی وہاں پہ تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر بھی وہاں پر تھے. یہ بات نہیں ہے. جب یزید کی سیاست کو رسوخ ملا تو شوال کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اور عربوں میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم کے مہینوں میں کسی پہ چڑھائی نہیں ہوتی تھی. یہ پہلے سے رواج چلتا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ حجاج کرام مکہ مکرمہ کی طرف آتے تھے، اور اگر کوئی سیاسی پیش رفت ہوتی اس نوعیت کی تو حج بیت اللہ پہ اثر پڑتا، جو کہ پورے عالم اسلام کے اندر ایک حکمران کی بدنمائی اور حکمران کی بدنامی کا باعث بنتا. تو ایسا نہیں ہے کہ یزید بہت اچھا تھا اور اس نے ان کے نظریات اور جذبات کا احترام. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو 4 مہینے کے بعد دوبارہ اس کے جذبات اور نظریات کیوں بیدار ہو گئے؟ مسئلہ تھا کہ حج کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا تھا. ناصبی حضرات عام طور پہ ایک بڑا طبقہ ہے ناصبی حضرات کا، جو کہ یزید کو برحق اور حضرت حسین کو خطا پر مانتے ہیں. یہ بات بالکل بھی درست نہیں. جمہور اہل سنت والجماعت بلکہ اسلام سے بھی ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں کہ جو نواز رسول کو غلط کہیں، نعوذ باللہ غدار کہیں، نعوذ باللہ باغی کہیں، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشا. ایسے کلمات ہیں، میں ان کا ترجمہ نہیں کر سکتا. اتنے گھٹیا کلمات حضرت حسین کے لیے ان حضرات نے استعمال کیے کہ الامان والحفیظ، اور کہنے کو یہ مسلمان ہے. بہرحال تاریخ کے اوراق، تاریخ کے پنوں میں یہ کالے الفاظ، یہ تاریخ و بدنما داغ موجود ہیں جو ایسے لوگوں نے حضرت حسین کے بارے میں بولے ہیں اور کہنے کو وہ مسلمان ہیں. بہرحال الامان والحفیظ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بھئی اگر میں یہاں رہتا ہوں تو میری جان تو محفوظ ہے، میری جان بالکل محفوظ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ خون خرابہ ضرور کریں گے. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حسین نے حضرت عبداللہ بن زبیر، ان بڑے بڑے حضرات، اور اس کے علاوہ 5-6 نام اور ہیں لیکن ان کے نام کمزور روایات ہیں. جو مضبوط روایات ہیں، ان حضرات نے حضرت حسین کو روکا کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے. تو حضرت حسین نے جو بات فرمائی اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرا قد اتنا ہے کہ یہ لوگ میرے پیچھے مکے پر بھی حملہ کریں گے، اور یہ لوگ اگر مکے پہ حملہ کریں گے تو مجھے کسی اور زمین پر اپنا شہید ہو جانا زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ میری وجہ سے مکہ مکرمہ اور مسجد حرام کے اندر خون ریزی کی جائے. کہ حضرت حسین کے واضح کلمات روایات میں موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دیکھ لیا تو فرمانے لگے کاش میں آپ کو روک سکتا اور میرے لیے بدنامی کا باعث نہ ہوتا تو میں بالوں سے پکڑ کے آپ کو روکتا کہ آپ نہ جائیں. حضرت حسین کو کہنے لگے اے شہید میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. حضرت حسین کی عمر اس وقت تقریباً 57, 58 یا 60 سال کے قریب تھی، اور یہ 60 ہجری ذی الحج 8 ذی الحج 60 ہجری کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ کی طرف گئے. اور مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ کوفہ پہ اپنے حکومت قائم کرنا تھی. اگر کوفہ پہ حکومت قائم کرنا مقصود ہوتا تو نعمان ابن بشیر ایسا ہونے نہ دیتے. نعمان ابن بشیر صحابی رسول ہیں، ان کے کلمات میں نے آپ کے سامنے دہرا دیے. جب دیکھا کہ بھئی یہاں پر یہ مسئلہ ہے تو کہا کہ بھی نعمان ابن بشیر تو حضرت حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. تو یزید نے یہاں پر زیاد کو، جو مشہور زمانہ شقی اور بدبخت شخص ہے، اس کو بھیجا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے گورنر بنو، اور حضرت نعمان ابن بشیر کو اپنے عہدے سے معزول کیا اور زیاد کو ادھر بھیجا کہ یہ یہاں پر آئے. جب اس نے دیکھا یہاں پہنچا تو عمر ابن ہانی بن عمر کو، جس کے ہاں حضرت مسلم بن عقیل رکے ہوئے تھے، ہانی بن عمر کو اغوا کر کے قید کیا اور پوچھا کہ مارا اور مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو. ہانی بن عمر نے منع کیا کہ بھائی میں ایسا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر حضرت مسلم بن عقیل کو کچھ لوگوں نے ابھارا اور کہا کہ ہم 4000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور ہانی بن عمر کو ہم رہا کرواتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہی نہیں. لیکن اہل کوفہ کی جو شقاوت تھی وہ واضح تھی.
کتب روایات، کتب تاریخ کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے لکھی ہے کہ حضرت حسین اہل کوفہ کو بہت اچھے سے جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ انہوں نے حضرت علی کو شہید کیا ہے، وہ جانتے تھے انہوں نے حضرت حسین کو زہر دیا، تو یہ میرے فرما بردار نہیں ہو سکتے. لیکن عالم اسلام میں جو ایک فتنہ اٹھ رہا تھا اور وہ فتنے کا نام حضرت حسین پر چڑھتا، حضرت اس کی زد کو بھی روکنے کے لیے تشریف لا رہے تھے. لیکن یہاں پر مسلم بن عقیل کے ساتھ جو 4000 لوگ تھے، ان 4000 لوگ جب آگے بڑھے اور انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تو زیاد پریشان ہوا، کہنے لگے بھی یہ کیا معاملہ ہے میرے خلاف. لیکن اس کو سمجھ میں آ گئی کوفہ کے لوگ ہیں، 2-4 اعلان کیے تو 4000 لوگ چلتے چلتے گلیوں کے اندر گھس گئے اور صرف 50 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہ گئے. اور پھر مسلم بن عقیل کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ اندھیرے میں اکیلا گھوم رہا ہوں اور کوئی بھی نہیں، سب لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا. کہ حکومت کی سازشیں ایسی تھی، معاملات ایسے تھے. چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل نے جنگ کی، زخمی ہو کے بھاگے تو اکیلے تھے گلیوں کے اندر. ایک بوڑھی عورت نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دی، اپنے گھر لے کے گئی اور زخموں پہ مرہم رکھا. اب یہ رکھ ہی رہے تھے تو اس بوڑھی عورت کا جو بیٹا تھا محمد ابن اشعث کا یہ دست راست تھا، ساتھی تھا، اور محمد ابن اشعث جو تھا وہ زیاد کا مشیر خاص تھا. چنانچہ اس نے مخبری کی اور حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور حضرت مسلم بن عقیل کا سر کاٹا اور سر کاٹ کر محل سے نیچے پھینکا، جس سے لوگوں میں وحشت پھیل گئی اور لوگ بھاگ گئے اور حضرت حسین کی فرما برداری کے اعلان سے وہ بری ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے کہ ہم حضرت حسین کی تابع داری نہیں کریں گے. حضرت حسین تک یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی، لیکن یہ اطلاع جب حضرت حسین تک مسلم بن عقیل کا خط پہنچا اور پھر کسی واسطہ در واسطہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے تو حضرت حسین نے اپنا رخ بدلا کہ نہ، اب ہم کوفہ کی طرف نہیں جائیں گے، اب ہم دمشق کی طرف جائیں گے. چنانچہ 2 دن اور 2 راتیں مستقل دمشق کا سفر ہوا. اور اس سفر کا جب عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا تو عبید اللہ بن زیاد کہنے لگا کہ بھئی اگر یہ دمشق چلے گئے تو پھر تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا. اب یہاں سے اس کی شقاوت سمجھیں کہ جب وہ ایک شخص دمشق جا رہا ہے اور خود بادشاہ سے بات کرنے جا رہا ہے تو اس کو روکنا نہیں چاہیے. لیکن بہرحال یہ عبید اللہ بن زیاد جو تھا، اس کی شقاوت اور بدبختی تو واضح ہے، تو اس نے لشکر بھیجا 4000 لوگوں کا، اور 4000 لوگوں کا لشکر بھیجا. ان 4000 لوگوں کے لشکر کی جو کمان کر رہا تھا وہ شمر ذی الجوشن یہ کمان کر رہا تھا، اور یہ پہنچا اور حضرت حسین کو گھیر دھار کر میدان کربلا کے اندر محصور کر دیا. حضرت حسین نے میدان کربلا کے اندر ایک بانس کا جنگل تھا، بانس کے جنگل کو اس طریقے سے اپنے پیچھے رکھا کہ وہ 3 اطراف ہو گیا، دشمن صرف سامنے ہے. اب عبید اللہ بن زیاد کا پیغام پہنچایا گیا کہ آپ یزید کی بلا مشروط بیعت کریں. حضرت حسین جب ان سے ملنے کے لیے گئے، ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہونے کے بعد حضرت حسین نے 3 مطالبات رکھے. مجھے میدان جہاد میں بھیج دیا جائے، وہاں جانے کی اجازت دے دی جائے. یہ مجھے واپس مدینہ منورہ جانے دے دیا جائے اور مجھے بیعت سے مبرہ قرار دے دیا جائے. یا تیسرا مجھے یزید سے ملاقات کرواؤ، اگر میری ملاقات میں وہ مان گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دوں گا. یہ بات تھی حضرت حسین کی اور حضرت حسین کو یقین تھا. لیکن اس سے پہلے ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں. جب رات کے وقت وہاں پر محصور ہوئے تو حضرت حسین نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کربلا ہے. تو میں صدق رسول اللہ کے نبی نے صحیح فرمایا، انہا کرب و بلاء، یہ وہ میدان ہے جو کرب اور بلا کا ہے، یعنی دکھ اور تکلیف کا یہ میدان ہے. اور حضرت حسین تک یہ روایت پہنچی تھی، یقیناً پہنچی تھی، اگرچہ روایت نہیں ہے، لیکن حضرت حسن سے یہ روایت منقول ہے کہ حضرت حسین کربلا میں شہید ہوں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے. صحیح کتب کی روایت ہے کہ یہ پیشن گوئی موجود تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی صحیح روایت ایسے نہیں، کافی ساری روایات ملا کے ایک روایت جو بنتی ہے وہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے. حضرت جبریل نے آپ کو اطلاع کی کہ آپ کی گود میں یہ جو بچہ یعنی حضرت حسین یہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں. تو برد یہ ساری باتیں حضرت حسین کو پہلے سے معلوم تھی، لیکن حضرت حسین حجت کام کرنا چاہتے تھے. اور حضرت حسین وہ شخص نہیں تھے جو غلامی کے اندر سر جھکا کے فسق کو قبول کر لیتے، برائی کو قبول کرتے. حضرت حسین نے ایسی مثالیں قائم نہیں کی
کہ ہم اپنا سر جھکا کے دشمن کے قدموں میں رکھ دیں، جیسے کہ آگے بنو امیہ کے بعض لوگوں نے ایسے معاملات کیے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو جب حضرت حسین نے یہ بات رکھی اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس بات پہنچی، اس نے کہا نہیں، کوئی شرط منظور نہیں ہے، آپ بس صرف اتنا کریں کہ بلا مشروط بیعت کریں۔ تو حضرت حسین نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ کہہ کر مڑے ہیں تو پیچھے سے یزید کے لشکر میں سے ایک شخص نے تیر چلایا جو کہ حضرت حسین کی پشت پہ لگا۔ تو حر ابن یزید جنہوں نے حضرت حسین کو عراق میں داخل ہونے سے پہلے روکا تھا کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، اب یہاں سے واپس چلے جائیں، اگر آپ واپس نہ گئے تو یہ آپ کے بارے میں بہت برے ارادے رکھے ہوئے۔ تو حر ابن یزید نے کہا کہ اللہ کے بندو، اگر دشمن بھی ہمارے سامنے یہ مطالبہ، کافر بھی ہمارے سامنے یہ مطالبہ رکھتا کہ مجھے فلاں جگہ بھیج دو، فلاں جگہ جانے دو، تو ہم کافروں کو بھی یہ رعایت دیتے اور دیتے ہیں، اور یہ تو نواز رسول ہے، تمہیں کیا ہوا کہ اس کے اوپر تیر چلانے لگے ہو، لہذا میں اس لشکر کو چھوڑتا ہوں۔ تو حر ابن یزید الحرانی، یہ حر ابن یزید یہ اپنے گھوڑے کو ٹو لگائی، جب انہوں نے ٹو لگائی تو ان کے ساتھ 4 اور لوگ ہیں، انہوں نے بھی ٹو لگائی اور حضرت حسین کی حفاظت پہ چلے گئے کہ کوئی مزید بندہ تیر نہ چلا سکے۔ چنانچہ حر ابن یزید حضرت حسین کے ساتھ شامل ہوئے اور حضرت حسین کے ساتھ ہی شہید ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا، جب عبید اللہ بن زیاد نے یہ معاملہ کیا، یزید کے بہت سارے خطوط ہیں جو کہ کتابوں میں لکھے ہیں، کچھ حضرات نے ان خطوط کی وجہ سے یزید کی حمایت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ میں قصہ مختصر کرتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جنگ نہیں کی، حضرت حسین کا ایک ایک ساتھی آتا گیا اور یہ لوگ اس کو شہید کرتے گئے۔ بلاخر حضرت حسین نے حضرت زینب بنت علی اپنی بہن کو بلایا، کہا یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے اور میری لاش کی بھی بے حرمتی کریں گے، تو تم مجھے کوئی کپڑا لا کے دو۔ تو انہوں نے ایک جانگیا ٹائپ لا کے دیا، جس کو اندر وردیا، آج کی زبان میں انڈر ویئر کہتے ہیں، لیکن وہ ایسا تھا کہ گھٹنوں سے نیچے اور ناپ سے اوپر تھا۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو غلاموں کا لباس ہے، اور جب یہ لوگ میری لاش کی بے حرمتی کریں گے تو ہنسیں گے، اس نے غلاموں والا لباس پہنا ہوا ہے، تو مجھے کوئی چادر لا کے دو۔ چنانچہ حضرت زینب نے حضرت حسین کو ایک پرانی چادر لا کے دی جو انہوں نے زیب تن کی، اور اس کے اوپر اپنے کپڑے پہنے، اور کپڑے پہننے کے بعد فرمایا کہ ہاں اب میری ناش کی بے حرمتی نہ ہو سکے گی۔ چنانچہ یہ باہر نکلے ہیں اور دشمن کے اوپر تابڑتوڑ حملے کیے، لیکن ظاہری بات ہے کون تھا حضرت حسین کے خلاف تلوار اٹھا سکتا، کوئی بھی نہ سامنے آتا نہ مقابلہ کر پاتا، اور ہر کوئی پچھڑ جاتا، پیچھے ہٹ جاتا۔ پھر جب عصر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت حسین گھوڑے سے اترے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے، جب سجدے میں گئے ہیں تو اس وقت شمر بن ذل جوشن یا شمر بن ذل جوشن، یہ 2 قسم کے الفاظ استعمال ہوئے اس پلید شخص کے لیے، کہ اس شخص نے کہا، ترغیب دی کہ اٹھو اور آپ کو شہید کرو۔ چنانچہ سنان بن انس اور خولی بن یزید یا خولا بن یزید، یہ 2 حضرات آئے ہیں، ایک نے نیزے کا وار کیا جو کہ حضرت حسین کی کمر سے نکلا اور سینے سے پار ہو گیا اور نیچے زمین پہ گڑ گیا، اور اس کے ساتھ دوسرے شخص سنان بن انس نے حضرت حسین کی گردن تن سے جدا کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ 10 محرم اور 61 ہجری کا ایک تاریخ دن تھا جس دن یہ حالات پیش آئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حسین کی لاش کی بے حرمتی کی گئی، کپڑے اتارے گئے، اور ایک عجیب و غریب خط لکھا گیا عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے یزید کی طرف، جو خط جب دربار یزید میں پڑھا گیا تو دربار یزید میں جو واقعات پیش آئے وہ دل دہلا دینے والے ہیں۔ عورتوں کو اور بچوں کو توپ پہنا کے، عورتوں کے لیے توپ پہنانے کا جو لفظ ہے وہ بہت ہی کمزور روایات میں یہ ثابت نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو صرف امام زین العابدین حسین علی بن حسین یہ صرف جوانوں میں موجود تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جب یہ لوگ دربار یزید میں پہنچے ہیں تو گانے گائے جا رہے تھے وہاں پہ، حنو بالفتح بالامیر المؤمنین، حنو بالفتح یا امیر المؤمنین، کہ امیر المؤمنین کو فتح کی بشارت ہو کہ یہ کیا ہو گیا، کتنی بڑی آپ کی طرف بشارت ہے، اور کیا کیا اس نوعیت کے غلیظ کلمات کہے گے۔ اور عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین کی لاش کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی کہ آپ کے دانتوں پہ چھڑی جب ماری تو کہنے لگے فی حسن ہی نظر، اس کے حسن میں تو کیوں اس کی تعریف کرتے؟ تو حضرت انس جو ہے وہ کھول اٹھے اور کہنے لگے لأنہ اشبہ محمدا یا لأنہ اشبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبید اللہ بن زیاد جو ہے اس کا منہ وہیں پہ بند ہو گیا،
اس نے کہا کہ یہ ان میں کون سی خوبصورتی کی بات ہے؟ تو حضرت انس نے کہا کہ ہاں ان میں خوبصورتی کی بات ہے، کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے ملتے جلتے ہیں۔ اور پھر یزید نے بھی ایسی حرکت کرنے کی کوشش کی، وہاں بھی صحابہ کرام نے یزید کو ٹوکا۔ یزید کے دربار کے اندر ایک شخص، ایک شقی ابن شقی، ایک بدبخت ترین، حضرت حسین کی چھوٹی بیٹی، اس کو دیکھ کے کہنے لگا کہ یزید یہ میرے حوالے کر لو، میں اس کو باندی بناؤں گا۔ تو وہاں پر حضرت حسین کی ایک اور بیٹی جو کہ نابالغ تھی، وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھی اور کہنے لگی کیا ابنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبایا، کیا محمد کی بیٹیاں اب قیدی بنائی جائیں گی، باندی بنائی جائیں گی؟ اے پلید، اے ناپاک شخص، اگر تم اسلام کے دائرے میں ہو تو پھر تو یہ تم کبھی کر نہیں سکتے، اگر تم کفر میں چلے جاؤ تو پھر میں تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ تو وہاں پر دربار میں ایسا چیخمپا ہوا کہ یزید خود بھی رونے لگا، اتنی بڑی زیادتی ہوگی۔ لیکن یہ رونا ایسے ہی مگرمچھ کے آنسو تھے، نہ شمر کو کچھ کہا گیا، نہ عبید اللہ بن زیاد کو کچھ کہا گیا، نہ سنان بن انس کو کچھ کہا گیا، نہ قولہ بن یزید کو کچھ کہا گیا۔ تو یہ کیسے آنسو تھے؟ کسی کو اپنی جگہ سے ہٹایا نہ گیا۔ تو یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے دشمنوں کے دلوں کو بھی رلا دیا۔ لیکن برحال ہماری تاریخ کے کالے اوراق ہیں جس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا سبق ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھیں۔